کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غزہ کو اور خاص طور پر ساؤتھ غزہ کو مکمل طور پر اپنے تحویل میں لے لیا جائے اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ دیکھیں، اگر ہم حماس کی بات کریں تو ہم حماس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ 2007 میں حماس نے مکمل طور پر الیکشن کے ذریعے غزہ پر اپنا راج برقرار رکھ لیا، اپنا قبضہ جما لیا، اور اس 15 سے 16 سال کے عرصے میں مختلف قسم کے عرصے میں اس نے اسرائیلیوں پر، اسرائیلی ریاست پر اٹیکس کیے ہیں، اور جواباً اسرائیل نے بھی کافی اٹیکس کرتا رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں دونوں طرف جانی اور مالی لحاظ سے نقصان ہوتا رہا ہے۔ ہمارا یہ سارا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کافی اخباروں میں دیکھا ہوگا یا نیوز میں دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کا یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پہ اٹیک ہونے والا ہے یا حماس اس پہ اٹیک کرنے والا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل کو واضح طور پر پتہ تھا، کیونکہ اگر آپ ایجپٹ کی رپورٹ نکال کے لے آئیں جو ایجپٹ کے منسٹرز نے پبلش کی ہے، یا نیو یارک ٹائم کے آپ آرٹیکل پڑھ لیں، تو اس سب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان سب نے، ایجپٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا یو ایس اے کی انٹیلیجنس ایجنسی نے واضح طور پر خبردار کر دیا تھا 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل کو کہ آپ ہوشیار ہو جائیں کہ آپ پہ اٹیک ہونے والا ہے حماس کی طرف سے، لیکن وہ چپ رہا اور خاموش رہا اور حملہ ہونے دیا، ٹھیک؟ اس کا مقصد ہی صرف ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اس حملے کو جواز بنا کر اور حماس کو فری ہینڈ دیا کہ آپ اٹیک کریں، اور پھر اس حملے کو جواز بنا کر اس کا پلان یہ تھا کہ وہ کاؤنٹر اٹیک کرے، اور کاؤنٹر اٹیک کے ذریعے وہ پورے کے پورے غزہ علاقے پر اپنا قبضہ جما لے، اور اس وقت اس کا فوکس یہ ہے کہ وہ غزہ کے ساؤتھ والی سائڈ پر اپنا قبضہ جمائے۔ کیونکہ یہ وجہ کیا ہے، آخر کیوں کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، بہت ہی سمپل وجہ ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا، جو اسرائیلیوں کی حکومت ہے، اسرائیل گورنمنٹ کی حکومت ہے، وہ نیتن یاہو یعنی کہ رائٹ ونگ مذہبی لحاظ سے ایک پرو لیڈر ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، ریلیجس لیڈرز آپ کہہ لیں، اور ان کا ساتھ یہ کاروبار یہ ہے کہ یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اور جو مختلف ممالک میں یہودی مقیم ہیں انہیں یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر انہیں پراپرٹیز بیچتے ہیں، یعنی کہ کہہ لیں کہ پراپرٹی ٹائکونز ہیں یہ۔ اور اسی وجہ سے جب زمین کم پڑ جاتی ہے تو یہ فلسطینیوں کو نکالتے ہیں اور پھر وہاں پر یہودیوں کو مقیم کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ماہرین کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، تقریباً 5.2% یعنی کہ 52 لاکھ فلسطینی اس وقت مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں، جو سوڈان میں، ایجپٹ میں، لبنان میں، سیریا میں ایک ریفیوجیز کیمپس میں وہ رہ رہے ہیں۔ اور ان سب کو نکالا کیوں گیا؟ کیونکہ ان کو نکال کر، مقامی لوگوں کو نکال کر وہاں پر یہودیوں کو بسایا گیا، وہاں پر اسرائیلیوں کو بسایا گیا، اور اس پلان کے پیچھے بھی نیتن یاہو کا واضح طور پر مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ غزہ والے علاقے کو قبضے میں لے لیا جائے۔ حماس کی اس پلاننگ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ حماس نے ہمارے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور کیونکہ ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں جائز ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی صورتحال کو، کسی بھی پریشانی کو، لہٰذا دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے 150 سے زیادہ بندے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ معاملات انہوں نے سامنے رکھے اور دنیا بھی اس کی حمایت کر رہی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو 4137 بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا یہ سارا بتانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہودی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں ان فلسطین، نوم چومسی یا ان جیسے مختلف یہودی جو اپنے آپ کو پرو لیفٹ کہتے ہیں، تو اگر آپ ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں تو وہ مسلمانوں کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو پروان چڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور نیتن یاہو ایک بدترین مثال ہے برے لوگوں کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے غزہ میں رہنے والی مسلمان مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمان کی بات اگر نہ بھی کریں تو اگر آپ انسانیت کی طرف توجہ کریں تو اس وقت غزہ ایک اوپن ایئر جیل بن چکی ہوئی ہے انسانوں کے لیے، تو لہٰذا عالمی طاقتوں کو کچھ کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہی،
لیکن کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے ساری مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انسائیڈ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور حماس کی کیا پالیسی رہی ہے اور پالیسی ہے، اور نیتن یاہو جو ایک رائٹ ونگ کے لیڈر ہیں ان کی کیا پالیسی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ باقی ڈاکومنٹریز بنانے والوں سے ہٹ کے آپ کو بتایا جائے، موجودہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کے اوپر تاریخ پر مبنی ڈاکومنٹری بنانے کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم نے پہلے سے آغاز کر چکے ہیں، اور تاریخ یہودیت میں آپ کو بتایا تھا کہ جو فلسطینیوں کا اور جو یہودیوں کا آپس میں معاملات، آپس میں فسادات چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی 70 سال پرانے نہیں ہیں، بلکہ ان کی تاریخ تو 1000 سالہ پرانی ہے۔ یہ تو 1000 سال سے ہی ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم فوکس کریں گے کیونکہ ہم تاریخ بتا چکے ہوئے ہیں، تاریخ یہودیت میں اور ان کے درمیان جنگوں کا احوال بھی آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں، اور یہ ساری ڈاکومنٹریز ہم سروے آف ہسٹری کے یوٹیوب چینل پر پبلش کر چکے ہوئے ہیں۔ اور بیسکلی اب ہم تاریخ شروع کریں گے 1947 سے لے کر 2023 تک، اور اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگیں ہوئی، اور پاسٹ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا افیکٹس ہوئے، اور پریزنٹ کی صورتحال بتائیں گے کہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور مختلف کتب کے حوالے دیں گے جس میں آن فلسطین نوم چومسکی صاحب کی کتاب اول درجے پہ آتی ہے کہ جو باقاعدہ ایک یہودی ہیں لیکن وہ فلسطینیوں کے حق کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور مختلف کتابوں کے آپ کے سامنے حوالے رکھیں گے اور بتائیں گے ان لوگوں کے مطابق فلسطین میں یعنی کہ فلسطین کے علاقے میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور فیوچر میں آپ کو بتائیں گے کہ فلسطینیوں کے ساتھ آخر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، اور آخر کیا وجہ ہے کہ USA، فرانس، انگلینڈ اور اس طرح کی پاورفل کنٹریز خاموش کھڑی ہیں، کوئی خاموش پتلا بن کے کھڑی ہیں، اور وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہی فلسطین کے آگے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹریز پسند آئیں گی۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔